انتہائی قابل قدر معزز سامعین، اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ رمضان المبارک کی آخری دن ہمیں اللہ پاک نے جمعے کا دن نصیب فرمایا۔ رمضان کے اندر اللہ پاک نے روزے رکھنے، رات کی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک اس رمضان کو، روزے اور عبادات کو میری اور آپ کی اور پیارے پیغمبر کی تمام امتیوں کے لیے نجات کا سبب اور ذریعہ بنائیں۔ رمضان کسی ہستی کا نام نہیں ہے جس کو الوداع کہا جائے، جس کو رخصت کیا جا سکے، بلکہ رمضان ایک عادت کا نام ہے۔ رمضان ایک خو کی نام ہے۔ رمضان میری اور آپ کی عبادتوں کے طریقہ کار اور نظم و ضبط کا نام ہے۔ کہ اگر ہم رمضان کے مہینے میں اللہ پاک کی دی ہوئی حلال چیزوں سے پرہیز کر سکتے ہیں تو میری اور آپ کی وجدان، میری اور آپ کی سوچ اور فکر یہ کہتی ہیں کہ پھر غیر رمضان میں ہم حرام سے بھی اجتناب کر سکتے ہیں۔ کہ جب اللہ پاک کے حکم پر اس کی رضا کے لیے ہم پورا مہینہ اس کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اس سے رک جاتے ہیں، تو پھر اسی ذات کی رضا کی خاطر ہم اپنی زندگی کو حرام سے پاک کرائیں اور حرام سے اجتناب اور حرام سے احتراز کریں۔ اور یہی رمضان المبارک کا سب سے بڑا پیغام ہوتا ہے، اور یہی رمضان المبارک کا حقیقی پیغام ہوتا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت عبداللہ کے تعارف کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ یہ میرے پیغمبر کا صحابی ہے، اس لیے کہ صحابہ کے بعد اس امت میں جتنے لوگ ہیں اس میں 4 بڑے بڑے امام ہیں۔ امام ابو حنیفہ ہے، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد ابن حنبل ہیں۔ بڑے بڑے محدثین ہیں، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام ابو عیسیٰ ترمذی ہیں، امام ابو داود ہیں، امام طحاوی ہیں، امام نسائی ہیں۔ بڑے بڑے محدثین موجود ہیں۔ اسی طرح مفسرین میں اعلیٰ درجے کے مفسر موجود ہیں۔ ولیوں میں، صوفیوں میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فضیل ابن عیاض۔ غرض ان امت کے تمام علماء کو، تمام اصفیاء کو، تمام اتقیاء کو، سب کو ملایا جائے تو یہ سب مل کر میرے پیغمبر کے ایک صحابی کے صحابی ہونے کے اس رتبے کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ صحابیت اتنا بڑا درجہ ہے، اس لیے کہ صحابی بہت سارے نمازوں سے نہیں بنتا، بہت سارے حج کرنے پر نہیں بنتا، بہت سارے رمضان کے روزے رکھنے پر نہیں بنتا، بلکہ صحابی وہ ہوتا ہے جو اللہ پاک کے وحدانیت اور پیارے پیغمبر کے رسالت کی گواہی اس حال میں دے کہ وہ میرے پیغمبر کے چہرے انور کی زیارت کر رہا ہو۔ جس کو میرے پیغمبر کے چہرے انور کی زیارت نصیب ہوئی ایمان کی حالت میں، یہ صحابی بنا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس میرے پیغمبر کا صحابی ہے۔ صحابی ہونے کے علاوہ یہ میرے پیغمبر کے بھائی ہیں۔ حضرت عباس میرے پیغمبر کے چچا، ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، تو یہ حضرت عبداللہ میرے پیغمبر کے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔
یہ حضرت عبداللہ صحابہ کرام کے صف میں اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ قرآن پاک کا سب سے بڑا مفسر ہے۔ پیارے پیغمبر کی خدمت کرتے ہوئے اللہ کے پیارے پیغمبر کو اس کی خدمت پسند آئی تو فرمائیں کہ اللہ میرے اس عبداللہ کو قرآن پاک کی تفقہ، سمجھ اور دانائی عطا فرما۔ اب امت کے تمام مفسرین مجبور ہیں کہ وہ کسی بھی آیت کی تفسیر لینا چاہیں تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے لیں۔ یہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک آدمی نے آ کر پوچھا کہ حضرت مجھے یہ بتائیے کہ اعمال میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ دنوں میں سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ اور مہینوں میں سب سے بہترین مہینہ کون سا ہے؟ 3 ہی سوال کیے ہیں سوال کرنے والے نے۔ پہلا سوال یہ کیا ہے کہ انسان جتنے اعمال کرتا ہے ان تمام اعمال میں اللہ کے ہاں سب سے افضل، بہترین اجر اور ثواب والا عمل کون سا ہے؟ آج اگر ہم سے افطاری کرنا بھول جائے تو کتنی بڑی بات نہیں ہوگی، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کے یہ جواب زندگی بھر بھولنے نہ پائے، دل کی تختی پہ لکھیں۔ اس وقت مسجد کے 4 دیواری کے باہر جو چیزیں ہیں تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر اس سے رشتہ توڑ کے اس وقت سے آپ کا رشتہ صرف ان باتوں سے متصل ہونا چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ آپ نے پوچھا ہے کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے، تو فرمائیں کہ بہترین عمل نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے۔ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، فرمائیں کہ یہ تمام اعمال میں اللہ کے ہاں سب سے بہترین، سب سے افضل ترین عمل ہے۔ پوچھ سکوں گا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا جواب دیا؟ میرے بہت سارے دوستوں کو سمجھ نہیں آئی، تھوڑا سا اسپیکر کا آواز بھی تیز ہے یا پتہ نہیں مجھے تیز لگ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا جواب یہ تھا کہ بہترین عمل الصلاۃ لوقتہا، نماز کو نماز کے وقت پر ادا کرنا۔ فرمائیں یہ اللہ کے ہاں سب سے بہترین عمل ہے۔ اب الحمدللہ رمضان کے مہینے میں ہم نے ہر نماز اس وقت پر ادا کی ہے۔ پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ کے ساتھ ادا کی ہیں، جماعت کے ساتھ ادا کی ہیں۔ مشکل نمازیں تھیں، فجر کی نماز، عشاء کی نماز، نیند کا غلبہ، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے کوشش کی ہے اور فجر کی نماز پورے مہینے میں ہم نے جماعت کے ساتھ ادا کی۔ عشاء کی نماز 20 رکعت تراویح، 1.25 اور 1.5 پارہ قرآن پاک کی تلاوت، کہیں 2 پارے کہیں 3 پارے، یہ ہم نے تراویح کے نماز میں کھڑے ہو کر ہم نے یہ سنے ہیں اور کھڑے ہو کر ہم نے تراویح کی نماز ادا کی ہے۔ حالانکہ بظاہر یہ مشکل نمازیں تھیں لیکن ادا ہوئی۔ مغرب کی نماز، ایک آدھا دانہ کھجور کھا کے دوڑے ہم کہ جی ہم سے جماعت نہ نکلنے جائے، ہم سے تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو جائیں، ہم نے پہلی تکبیر کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی ہے، جبکہ بہت سارے عذر بھی تھے، بہت سارے مسائل بھی تھے، مشکل بھی تھا، تب بھی ہم نے ادا کیا۔ غیر رمضان میں فجر کی نماز تو اتنی مشکل نہیں ہوتی، عشاء کی نماز پڑھ کر آپ سوئے ہیں، آپ کی نیند مکمل ہو چکی ہیں، تو فجر کی نماز پڑھنا کون سا مشکل ہے؟ عشاء کی نماز 4 رکعت فرض جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے،
اور اس میں مختصر سے مختصر تلاوت کی جاتی ہے۔ مغرب کے نماز میں اب افطاری کا کوئی عذر بھی نہیں ہے، ہم 2 4 5 منٹ اذان کے وقت سے پہلے بھی مسجد پہنچ سکتے ہیں۔ تو ہم نے اگر اس مہینے میں پابندی کی ہے اور ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا ہے، تو اب رمضان کا پیغام یہ ہے کہ 11 مہینوں میں بھی آپ نماز کے اتنے ہی پابند رہیں جتنے کہ رمضان میں آپ پابند رہیں۔ اس لیے کہ جو نماز میرے اور آپ کے اوپر رمضان میں فرض ہیں وہ غیر رمضان میں بھی تو فرض ہیں۔ جس نماز کے چھوڑنے پر گرفت ہے، مواخذہ ہے، پوچھا جاتا ہے، خواہ وہ رمضان کی نماز ہو تو تب بھی، اگر وہ غیر رمضان کی نماز ہو تو تب بھی پوچھا جاتا ہے، مواخذہ تو ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین عمل، بہترین عبادت کون سی ہے؟ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ اگر یہ برآمدے اور صحن والے، یہ بالائی منزل والے احباب بھی فرض کفایہ ادا کرتے ہوئے کہہ دیتے تو کتنا اچھا ہوتا، لیکن انہوں نے کہنے کی زحمت ہی محسوس نہیں کی کہ جی اندر والے جانے، ان کا کام جانے۔ تو بہترین عمل وقت پر نماز، وقت پر نماز۔ دوسرے نمبر پر پوچھنے والے نے پوچھا تھا کہ انسان کے زندگی کے دنوں میں سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ بہترین دن کون سا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جواب دیا کہ وہ جمعے کا دن ہے۔ کون سا دن ہے؟ جمعے کا دن، ہفتے کے تمام دنوں کا سردار دن۔ اللہ پاک نے نصارہ کو تعظیم کے لیے، عبادت کے لیے ایک دن عطا کیا، اتوار کا۔ یہودی آئے، ان سے کہا گیا کون سا دن پسند کرو گے؟ رب دینا چاہتا تھا جمعے کا دن، لیکن یہودیوں نے کہا ہمیں ہفتے کا دن پسند ہے۔ فرمایا چلو ہفتے کے دن تمہارا ہو گیا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی باری آئی، آپ نے فرمایا آپ جمعے کا دن لے لیں، جمعے کا دن لے لیں۔ اور یہ اتنی بابرکت ہیں خلق آدم کہ اللہ پاک نے آدم کو پیدا کیا تو جمعے کے دن، اللہ پاک نے آدم کے توبے کو قبول کیا تو جمعے کا دن، اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تو جمعے کا دن، اور قیامت بھی قائم ہوگا تو جمعے کے دن۔ سید الایام، تمام دنوں کا سردار دن۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو جمعے کے دن سب سے پہلے تیاری کریں، غسل کریں، پاک صاف کپڑے پہنیں، جمعے کی ادائیگی کے لیے مسجد جائیں، یہ پہلا شخص ہو، اس سے مسجد میں کوئی اور شخص داخل نہ ہوا ہو، جمعے کی ادائیگی کی نیت سے مسجد میں گیا ہو، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اس جمعے کے پڑھنے پر اس کے عمل نامے میں اتنا اجر لکھ دیا جاتا ہے گویا کہ اس نے ایک اونٹ کی نہر کر لی، ایک اونٹ کی قربانی کر لی۔ جو آدمی سب سے پہلے مسجد میں آئے، مسجد میں آنے والا یہ پہلا شخص، فرمائے اس کے بعد آنے والے، ان کے عمل نامے میں اتنا اجر لکھ دیا جاتا ہے گویا اس نے گائے کی قربانی کی ہے۔ اس کے بعد آنے والے، فرمائے اس کے عمل نامے میں اتنا اجر لکھ دیا جاتا ہے گویا اس نے بھیڑ بکری اور دمبے کی قربانی کی ہے۔ فرمائے اس کے بعد آنے والے کو اتنا اجر دیا جاتا ہے گویا کہ اس نے ایک مرغی ذبح کر کے اللہ کے نام پر دے دی ہے۔ فرمائے اس کے بعد آنے والے کو اتنا اجر ملتا ہے گویا کہ اس نے مرغی کا انڈا وہ کسی کو صدقہ کر لیا ہے۔ اور یہ اس وقت تک ملتی ہیں جب تک کہ امام خطبہ شروع نہ کر لیں۔ جب امام خطبہ شروع کر لیں تو فرشتوں کے پاس رجسٹر ہوتا ہے، جس رجسٹر میں یہ لکھا جاتا ہے
تو فرشتے اپنا رجسٹر طے کر کے بند کر کے وہ بھی امام کا خطبہ سننے لگتا ہے. اس کے بعد آنے والوں کی نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن جمعے میں آنے کا یہ جو ثواب ہے یہ ان کو نہیں ملتا. شاید یہ بات آپ نے پہلی دفعہ سنی ہوگی. اگر پہلی دفعہ سنی ہے تو کوشش کریں کہ امام کے خطبے سے پہلے پہنچے تاکہ فرشتوں کی رجسٹر میں آپ کا جمعہ لکھ دیا جائے. ورنہ آپ اس وقت آئیں گے جب اقامت ہو رہی ہو، جب صفیں بن چکی ہوں، جب تکبیر تحریمہ ہو چکی ہوں، اس وقت آپ کا صرف جمعہ ادا ہو جائے گا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ بہترین دن وہ جمعے کا دن ہے، سردار ہے. اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی جائے. اس ہفتے سے لے کر آئندہ ہفتے تک آپ کے تمام چھوٹے گناہ اللہ پاک معاف فرمائیں گے. سورہ کہف کی تلاوت. اور کب سے؟ جب جمعرات کا سورج غروب ہو جائیں، اس وقت سے لے کر جمعے کی سورج غروب ہونے تک، یہ 24 گھنٹے میں آپ کسی بھی وقت سورہ کہف کی تلاوت کریں. ایک اور بات عرض کروں، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعے کا دن ہو تو میرے اوپر درود زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں. فرمایا اس لیے کہ جمعے کا درود براہ راست میرے روضے پر پیش کی جاتی ہے. جمعے کے دن جو درود پڑھی جاتی ہیں، بھیجی جاتی ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا براہ راست مجھے پہنچایا جاتا ہے. اور جمعے کے دن کے علاوہ اللہ پاک نے کچھ فرشتے مقرر کیے ہیں، سیاحین، چکر لگاتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں. تو فرمایا کہ جو امتی جہاں جہاں میرے پیغمبر پر درود بھیجتا ہے، فرشتے اٹھاتا ہے اور اٹھا کر میرے پیغمبر کو پیش کرتے ہیں. اور ایک حدیث میں ہے کہ اس کے نام اس کے والد کے نام کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے کہ آقا فلاں فلانے کا بیٹا اس نے آپ پر درود بھیجی ہے. اب تو ہونا یہ چاہیے دن کے شروع میں، دن کے اختتام میں، رات کے شروع میں، رات کے اختتام میں، ہر نماز سے پہلے، ہر نماز کے بعد، ہر اٹھتے ہوئے، چلتے پھرتے آپ نے درود پڑھنا ہے. کیوں؟ آپ کا تذکرہ آقا کے سامنے کیا جاتا ہے. تیسری بات، پوچھنے والے نے پوچھا تھا کہ تمام مہینوں میں سب سے بہترین مہینہ کون سا ہے؟ بہترین مہینہ کون سا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جواب دیا تھا رمضان. کون سا مہینہ؟ رمضان کا مہینہ. بہترین عمل ہے وقت پر نماز ادا کرنا، اور بہترین دن ہے جمعے کا دن، اور بہترین مہینہ ہے رمضان کا مہینہ. اللہ پاک نے تینوں ہمیں عطا فرمائے. وقت پر نماز پڑھنے کی بھی توفیق ملی، جمعے بھی، اور مہینوں کے بنسبت زیادہ جمعے ملے. آج کا جمعہ وہ جو ایک تنخواہ اضافی دی جاتی ہے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ بونس. آج کا جمعہ تو بونس کے طور پر مل رہا ہے، اضافی مل رہا ہے. یہ اللہ پاک نے اضافی ہمیں اس مہینے میں دے دیا ہے. پوچھنے والا فرماتے ہیں کہ 3 دن گزرے ہوں گے، 4 دن گزرے ہوں گے، 5 دن گزرے ہوں گے، ہفتہ نہیں گزرا تھا. میری ملاقات داماد پیغمبر، فاتح خیبر، خلیفہ راشد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. کون علی المرتضیٰ؟ کون علی المرتضیٰ؟ سحری کے لیے اٹھے، خاتون جنت حضرت فاطمہ سے فرمایا فاطمہ سحری کا ارادہ ہے، کھانے کو کچھ ملے گا؟ عرض کرنے لگی سردار کچھ ہوتا تو ضرور پیش کر لیتی. ایک آدھا کھجور باقی تھا، دیکھتی ہوں اگر حسنین میں سے کسی نے کھائی نہ ہو تو وہ آپ کے دربار میں پیش کر لوں. ایک کھجور کا دانہ ملا، حضرت علی کو پیش کیا گیا. وہ ایک دانہ کھجور کا لے کر 1 گلاس پانی کا پیا، روزے کی نیت کر لی.
एक खजूर का दाना, एक गिलास पानी, ये सहरी है हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मुझे एक और बात भी याद आई, वक्त भी ख़त्म हो चुका है, दिल भी करता है और दिल नहीं भी करता है। जब आपके देर के आने को देखता हूँ, कभी कभी दिल करता है अरबी का खुतबा पढ़ के नमाज पढ़ाकर तुम्हारी जान छुड़वा दो, लेकिन वो जो हमदर्दी है एक वो मजबूर करती है, फिर कुछ कहना पड़ता है। हजरत अली से पूछा गया, अली अगर सारी दुनिया आपके सामने रखी जाए और आपसे कहा जाए अली इनमें से 3 चीजें उठाओ, कौन से 3 चीजें उठाओगे? 2 चीजें फिर किसी मौके पर, एक चीज फरमाया मुझ अली के सामने अगर सारी दुनिया रखी जाए और मुझसे कहा जाए इनमें से 3 चीजें उठाओ, तो सबसे पहले मैं दुनिया की तमाम चीजों में से गर्मी के रोजे उठाऊंगा, गर्मी के रोजे, जून जुलाई के रोजे उठाऊंगा कि मुझे तमाम जहान में सबसे ज्यादा अगर महबूब और पसंद हैं तो वो गर्मी के रोजे हैं। अरब की गर्मी, जून जुलाई के महीने, लंबी सी लंबे दिन और अली रोजादार हो, मुझे ये पसंद है। और फिर रोजे की हालत में शमशीर जुल्फ़िकार मेरे हाथ में हो, रमजान का महीना हो, उहुद की लड़ाई, और मैं उहुद की लड़ाई के लिए सबसे पहले मुबारिज बनकर जाने वाला, फरमाए ये मुझे पसंद है। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सहरी कर ली, सुबह हो गई, मेरी और आपकी तरह पूरे दिन सोए नहीं कि जी मैंने तो सहरी नहीं की थी, अब सो लेता हूं ताकि ये सारा दिन सोने में कट जाए और मगरिब हो जाए। सुबह हुई तो हजरत अली निकले मजदूरी के लिए, काम के लिए, बेबी बच्चों को पालना। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया जो हलाल की मजदूरी करता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया हबीबुल्लाह, वो अल्लाह का दोस्त हैं, वो अल्लाह का दोस्त हैं। जो अपने बेबी बच्चों के लिए हलाल कमाता है, हलाल की कोशिश करता है, हलाल के लिए मेहनत करता है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो किसका दोस्त होता है? अल्लाह का। तो हजरत अली निकले, मजदूरी तलाश करते करते एक यहूदी के पास पहुंचे। उसने कहा कोई मजदूरी? उसने कहा हाँ, आज बाग को पानी नहीं लगा है, ये कुआं है, यहां से ढोल में से पानी निकाले और पूरे बाग को सैराब करवाएं, और इसके बदले में शाम को आपको कुछ गल्ला मिल जाएगा। शाम हुई, शाम तक यहूदी के बाग में खजूरों को पानी लगाते रहे। कौन? हजरत अली। दामाद किसके हैं? भाई किसके हैं? शौहर किसके हैं? बाबा किसके हैं? लेकिन मजदूरी करते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। और मेरा नौजवान सुबह एक सूट पहनता है इस्त्री करके, जोर को आकर कहते हैं सलवटें आ गई हैं, अब दोस्तों के पास जाना बुरा लगता है, वो उतारता है दूसरा इस्त्री किया हुआ सूट, वो आधी रात को वापस आता है, फिक्र ही नहीं है। मेरा बूढ़ा बाप कमाता है, पता नहीं कैसे कमाता होगा, क्या क्या सुनने को उसको पड़ती होगी, किसने क्या कहा होगा, किस तरह कमाया होगा, फिक्र ही नहीं है। या अपने धुन में मस्त है, ये कहता है अलकवा ले दे, अलकवा ले दे। तो मजदूरी भी तो अलकवाली में की जाती है, बुढ़ापा तो मस्जिद में गुजारते हैं ये बूढ़े, बुढ़ापा गुजारने के लिए तो मस्जिद में आते हैं। ये अलकवाली में तो मजदूरी की जाती है और ये अलकवाली में अय्याशी करता है। शाम को कुछ जो उसने दिए, एक वसक हैं, आधा वसक हैं, इस तरह का कुछ पैमाना। वो घर आए, हजरत फातिमा खातून जन्नत के हाथों ने चक्की चलाई, आटा बना, उसको गूंदा, रोटियां बनाई। अफ्तारी के लिए बैठे हैं, इतने में आवाज आई है अली के घराने मस्कीन हूं, मस्कीन हूं, मेरा कोई नहीं है, अगर खाने को कुछ है तो दे दे। हजरत अली ने अपनी खादमा को बुलाकर कहा, खादमा ये मेरी हिस्से की रोटी इस फकीर को दे देना।
میں نے سحری بھی کھجور سے کی ہے، میں افطاری بھی کھجور سے کر کے گزارا کر لوں گا۔ جب وہ اٹھنے لگے تو حضرت حسن کہنے لگے بابا اجازت ہو ہم اپنے حصے کی روٹیاں بھی فقیر کو دے دیں؟ فرمایا بیٹا اس میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، وہ دے دیے۔ حضرت حسن اٹھ کر جانے لگے تو سیدہ فاطمہ نے آواز دے کر بلایا بیٹے کیا خیال ہیں، کیا خیال ہیں؟ علی سخی، علی کے بیٹے سخی، میں فاطمہ محمد عربی کا لخت جگر، میں نے سخاوت کے گر محمد عربی کے گود اور دامن میں سیکھے، میں نے سخاوت کے گر اس ہستی سے سیکھے جو 3 مہینے تک تو بھوکا رہا لیکن وہ مہمانوں کو کھلاتا رہا، وہ فقیروں اور مسکین اور یتیموں کو کھلاتا رہا۔ میں اس کی بیٹی ہوں، میری حصے کی روٹی بھی لے کر مسکین کو دے دینا۔ 4 روٹیاں اٹھا کر حضرت حسن جانے لگے تو باندی وہ کہنے لگی بھائیا میری حصے کی روٹی بھی اٹھا کے لے جانا۔ کل جب امت کے سامنے حضرت علی کی تاریخ آئے تو صرف یہ نہ کہا جائے علی سخی تھا، علی کے بیٹے سخی تھے، علی کی بیوی سخی تھی، بلکہ یہ کہا جائے علی کا پورا گھرانہ سخی تھا۔ سب اٹھا کر مسکین کو دیا گیا، 1 کھجور اور 1 گلاس پانی پر افطار ہوا۔ اگلے دن پھر سحری کی، پھر اس یہودی کے باغ میں گئے، وہاں سے پھر جو اٹھائے، پھر روٹیاں بنی، پھر افطاری کے لیے بیٹھے، آواز آئی علی کے گھرانے مسکین یتیم ہوں، کچھ تو کھلا دو، کچھ تو دے دو۔ کل کی طرح سب کے روٹیاں یتیم کے کانتے میں جا کر گئی، انہوں نے آج بھی 1 کھجور سے افطار کیا اور 1 گلاس کا پانی لیا۔ تیسرے دن حضرت علی کا پھر یہی دن بھر مشقت اور محنت، رات کو وہ روٹیاں ایک یسیر کے ہاتھ میں گئی، مسجد میں آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا ابشر یا علی، علی تجھے خوشخبری ہو، مبارکباد ہو تجھے، بتائیے تیرا کون سا ایسا عمل ہے جو عرش کے رب کو پسند آیا ہے اور عرش والے رب نے تیری مدح میں قرآن پاک کی آیتیں نازل کی ہیں۔ حضرت علی عرض کرنے لگے آقا میں اور میرا عمل عرش تک پہنچے اور مدح میں آیتیں نازل ہوں؟ فرمایا ہاں رب نے سورہ طہر کی آیتیں نازل کی ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ۔ فرمایا یہ آیتیں تیری اس عمل کے محبوبیت کے وجہ سے اتری اور نازل ہوئی ہیں۔ یہ شان ہے حضرت علی المرتضیٰ کا۔ پوچھنے والا 3-4 دن بعد اس تک پہنچا، فرمایا اگر مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، پورے دنیا کے فقہاء علماء سب جمع ہو جائیں اور ان سے یہ 3 سوال کیے جاتے ہیں کہ عمل کون سا بہتر، دن کون سا بہتر اور مہینہ کون سا بہتر، واللہ حضرت عباس سے زیادہ اچھا جواب نہ دیتے۔ فرمایا اتنا اچھا جواب دیا ہے، لیکن اگر مجھ علی سے پوچھو میں بتاؤں، مجھ علی سے پوچھو تو میں بتاؤں کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے، سب سے بہترین دن کون سے اور سب سے بہترین مہینہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بہترین عمل وہ ہیں جسے اللہ اپنے دربار میں قبول کر لے۔ اگرچہ اس روایت پر کلام ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر اور علی اس شہر علم کا دروازہ ہے۔ کیا بات ارشاد فرمائی حضرت علی نے کہ آپ کا بہترین عمل وہ ہیں جو اللہ قبول کر لیں۔ وہ آپ کا روزہ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا سجدہ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کی سحری بھی ہو سکتی ہیں، وہ آپ کی افطاری بھی ہو سکتی ہیں،
وہ آپ کے اعمال قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو سکتی ہیں، وہ آپ کی تراویح، آپ کا تہجد، کوئی عمل بھی ہو سکتا ہے جو اللہ پاک کو قبول ہو جائے۔ تو ہر وقت یہ دعا مانگی جائے، ربا میرے اس عمل کو قبول کی جائے اور مجھے مقبول عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ فرمایا کہ تیرے زندگی کے دنوں میں سب سے بہترین دن وہ ہیں جس دن تمہیں توبۃ نصوحا، خالص اور پکے توبے کی توفیق مل جائے۔ فرمایا جس دن آپ کو خالص، پکا، مضبوط ترین ایسے توبے کی توفیق مل جائے تو فرمایا کہ وہ آپ کے دنیاوی دنوں میں سب سے بہترین دن ہے۔ تو کیا میری اور آپ کی زندگی کا بہترین دن آج نہیں ہو سکتا ہے؟ رمضان کا آخری دن، اس سے بہتر دن کون سا ہو سکتا ہے؟ جمعہ کا دن، پھر قبولیت کی گھڑی، یہاں عزم کر لے، ربا میرا توبہ، ربا میرا توبہ، میں نے جتنے گناہ کیے، میں نہ سمجھتا، میں نادان تھا، میں تیری قدرت کو، تیری جلال کو سمجھ نہ سکا، آج تیرے رحمت کے دامن میں آ کر میں نے عزم کر لیا ہے زندگی بھر کوئی بھی گناہ نہیں کروں گا۔ یہی توبہ ہوتا ہے۔ نہیں کریں گے ہم توبہ؟ دل میں کہہ دے اللہ میری توبہ، کہہ دے اللہ میری توبہ، کہہ دے اللہ میری توبہ۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو توبہ کر لیتا ہے اس کا عمل نہ پاک صاف ہو جاتا ہے، گویا کہ اس نے کبھی گناہ کیے ہی نہیں۔ اگر میرا اور آپ کا توبہ دل کے اخلاص کے ساتھ تھا تو میرا اور آپ کا عمل نامہ پاک صاف ہو چکا ہے۔ آئندہ کے لیے اپنے عمل نامے کو داغدار نہ بنائے، بدبودار نہ بنائے، گندا نہ بنائے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے رکھے۔ میرا اور آپ کا عمل نامہ رب کے دربار میں پاک صاف ہو کر جائے گا۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ دنیا کے مہینوں میں سب سے بہترین مہینہ وہ مہینہ ہے کہ آپ کا دل دنیا کی محبت سے خالی ہو کر رب کی محبت اس میں بھرے، اور رب کی محبت دل کے قندیل میں بھر کر آپ رب کے پاس جانے والے ہوں۔ فرمائے یہ مہینہ آپ کے لیے زندگی کا سب سے بہترین مہینہ ہے۔ ایک طرف حضرت عبداللہ ابن عباس کی باتیں، دوسری طرف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں۔ دل چاہتا ہے اسی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دیا جائے۔ ساری زندگی ان تین باتوں کو سامنے رکھیں کہ بہترین عمل کون سا ہے، بہترین دن کون سا ہے، بہترین مہینہ کون سا۔ اگر میں نے عمل وقت پر نماز پڑھی ہے اور میری یہ نماز رب کے دربار میں قبول ہوئی ہے، اگر مجھے جمعے کا دن ملا ہے اور جمعے کے دن میں نے توبہ بھی کر لیا ہے تو یہ میری زندگی کا بہترین مہینہ۔ اور اگر مجھے رمضان کا مہینہ ملا ہے اور رمضان کے مہینے میں میری دل اس نے دنیا کو خیر آباد کہہ کر اللہ پاک کی محبت کا بسیرا اپنے دل میں بنایا ہے، اور اب وہ رب کے پاس اس حال میں جا رہا ہے کہ رب کی رحمت کہہ رہی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ نفس مطمئنہ اس حال میں رب کے پاس جا کہ رب نے تجھے جنتی بھی بنایا ہے، رب نے تجھے اپنے خاص بندوں میں بھی شامل کیا، اور اس کے لیے اپنے دل کو دنیا کی محبت سے پاک اور صاف کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔